علیکم ناظرین، ایم آر نیوز ہیڈ لائنز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں راشدہ حفیظ۔ چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ محمد ظفر احسن نے کہا کہ سرمایہ کاروں کی درپیش مشکلات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے۔ کارپوریٹ پاکستان گروپ کے زیر اہتمام پاکستان پیٹرو کیمیکل سمپوزیم کا انعقاد ہوا، جس میں چیئرمین ظفر احسن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ظفر احسن نے کہا کہ پاکستان پیٹرو کیمیکل پالیسی کا آئندہ چند روز میں اعلان کر دیا جائے گا۔ مؤثر اقدامات سے پیٹرو کیمیکل کے شعبے میں $3 ارب کی نئی سرمایہ کاری آئے گی۔ خانپور میں جائیداد کے تنازع پر سگے باپ نے بیٹے کی بارات پر ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کی۔ تفصیلات کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ خانپور میں پیش آیا، جہاں ملزم نے اپنے سگے بیٹے احمد وقار پر مقامی میرج ہال میں فائرنگ کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم احمد وقار نے اپنی اور بیوی کی حفاظت کے لیے پرائیویٹ گارڈ بلوا لیے۔ پنجاب یونیورسٹی میں لڑائی جھگڑے میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایس پی اقبال ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی۔ مسلم ٹاؤن پولیس ٹیم نے 24 سالہ بابر اور 30 سالہ مزمل کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ لڑائی جھگڑے میں 7 افراد زخمی ہوئے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ نے کہا کہ مقدمہ درج ملزمان کو گرفتار کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر محمد عابد خان کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں مسٹر یون سک کو جمہوریہ کوریا کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان اور جمہوریہ کوریا کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں۔ جنوبی کوریا کے نو منتخب صدر کو وزیر اعظم عمران خان نے مبارکباد پیش کی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وزیر اعظم عمران خان نے مسٹر یون سک کو جمہوریہ کوریا کے صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کا پیغام جاری کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز۔